22 مئی 2020 کو دوپہر 1:05 پر PIA کی لاہور سے کراچی جانے والی پرواز PK 8303 نے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے اڑان بھری۔ ایئر بس A320 پر 91 مسافر اور عملے کے 8 افراد سوار تھے، مگر یہ بدقسمت طیارہ کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے کے بجائے رن وے سے کچھ دور ماڈل کالونی میں 3 منزلہ گھر کی پانی کی ٹینکی سے ٹکرا کر گرا اور تباہ ہو گیا۔ طیارے پر سوار 99 افراد میں سے محض 2 خوش قسمت مسافر ہی زندہ بچ پائے۔ اس خوفناک حادثے سے متعلق بہت کچھ کہا گیا۔ بتایا گیا کہ نیچے اترتے وقت جہاز کا لینڈنگ گیئر نہیں کھلا۔ طیارے کے پائلٹ سجاد گل کی طرف انگلیاں اٹھیں۔ تب ہوا بازی کے وفاقی وزیر غلام سرور خان نے دعویٰ کیا کہ پائلٹ اور کو پائلٹ اپنے کام پر توجہ دینے کے بجائے کرونا سے متعلق بات چیت میں مصروف تھے۔ اس حادثے کے 4 سال مکمل ہونے سے چند ہفتے پہلے انویسٹیگیشن بورڈ نے فائنل رپورٹ جاری کی۔ اس رپورٹ میں سامنے آنے والے حقائق خوفناک تو ہیں، مگر یہ نہ صرف PIA اور سول ایویشن کی تباہی و بربادی کی داستان لیے ہوئے، بلکہ پاکستان کے نظام کی مجموعی حالت زار کی بھی عکاسی کرتے ہیں۔ اگر اس رپورٹ سے سبق سیکھنے کی کوشش کی جائے تو ہم اپنی غلطیاں سدھار سکتے ہیں۔ آج ہم ترازو کی مسٹری سیریز میں یہی گتھی سلجھانے کی کوشش کریں گے اور یہ معلوم کریں گے کہ اس روز فیصلہ کن لمحات میں آخر ہوا کیا تھا۔ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ اس پرواز کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور سے ٹیک آف کرنے اور پھر جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی پر ناکام لینڈنگ کے بعد تباہ ہونے کی تفصیل بیان کرنے سے پہلے اس جہاز کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ 15 سال پرانا ایئر بس A320 حادثے کا شکار ہونے سے پہلے 47,124 گھنٹے پرواز کر چکا تھا۔ 17 اگست 2004 کو اس جہاز نے پہلی بار اڑان بھری۔ ستمبر 2004 سے جون 2014 تک یہ جہاز چائنا ایسٹرن ایئر لائنز کے فلیٹ میں شامل رہا۔ اس کے بعد آئرش امریکن کمپنی کیپٹل ایویشن سروسز نے 31 اکتوبر 2014 کو یہ طیارہ PIA کو لیز پر دے دیا۔ پاکستان میں یہ جہاز APBLD کے نام سے رجسٹرڈ ہوا۔ اگر ایئر بس A320 کے انجن کی بات کریں تو ایک انجن فروری جبکہ دوسرا مئی 2019 میں تبدیل کیا گیا۔ لینڈنگ گیئر جو 2014 میں نیا لگایا گیا اسے معمول کے مطابق 2024 میں تبدیل کیا جانا تھا۔ کرونا کے دنوں میں 22 مارچ سے 6 مئی تک تقریباً 46 دن یہ طیارہ گراؤنڈ رہا۔ اگر ہم جہاز کے عملے کی بات کریں تو PIA کے انتہائی تجربہ کار پائلٹ سجاد گل جہاز میں بطور مانیٹرنگ پائلٹ موجود تھے، جبکہ عثمان اعظم جو ان کے ساتھ فرسٹ آفیسر کے طور پر خدمات سر انجام دے رہے تھے وہ دراصل فلائنگ پائلٹ تھے، جبکہ اس جہاز میں 6 فلائٹ اٹینڈنٹ تھے۔ کچھ لوگوں کو موت کھینچ کر اس طیارے میں لائی۔ مثال کے طور پر فضائی میزبان مدیحہ ارم کی ڈیوٹی تھی۔ وہ تیار ہونے کے بعد انتظار کرتی رہ گئیں، مگر PIA کی گاڑی انہیں لینے نہ پہنچ سکی اور آخری وقت میں ایک اور ایئر ہوسٹس انم خان کو کراچی جانے والی اس پرواز میں ڈیوٹی کرنے کو کہا گیا۔ کرونا کے باعث لاک ڈاؤن کے باوجود طیارے میں کوئی ایک نشست بھی خالی نہیں تھی، کیونکہ 2 دن بعد عید الفطر تھی اور سب لوگ اپنے گھروں کو واپس جا رہے تھے۔ بہرحال PIA کی پرواز PK 8303 نے لاہور سے ٹیک آف کیا تو ایئر ٹریفک کنٹرول سے خوشگوار انداز میں پوچھا گیا کہ آج حد نگاہ تو ٹھیک ہے، پھر رن وے کے درمیان اور کناروں پر لائٹس کیوں روشن کی گئی ہیں؟ یہ رن وے کی سینٹر لائن اور ایج لائٹس جو ہے یہ ویزیبلٹی تو میرے خیال میں ٹوڈے از ٹو مچ، تو اس کی کوئی ریکوائرمنٹ ہے یا جسٹ اب میں غلطی سے آن رہ گئی ہیں؟ نہیں، عمانی کے اپروچ کے لیے آن کی تھی دونوں لائٹس 18 لیفٹ، کیونکہ ILS نہیں آنا ہے تو ویژول اپروچ کر رہا تھا۔ اوکے، تھینک یو۔ PK 8303 کا ٹیک آف، ڈپارچر، کروزنگ فلائٹ سب کچھ معمول کے مطابق رہا
اور کسی قسم کا کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ جب طیارہ لاہور ایئر ٹریفک کنٹرول کی حدود سے باہر جانے لگا تو باقاعدہ خدا حافظ کہا گیا۔ وعلیکم السلام، identifying departure, climb flight level 340, proceed as cleared. 340 has cleared Pakistan 8303. 8303, contact control 127.5, Allah Hafiz. 37.5, Allah Hafiz, Pakistan 8303. پی آئی اے کا یہ مسافر طیارہ 34,000 فٹ کی بلندی پر اڑ رہا تھا۔ کیبن کرو نے ٹیک آف کے 14 منٹ بعد پائلٹ اور کو پائلٹ سے سنیکس کا پوچھا تو منع کر دیا گیا کیونکہ دونوں کا روزہ تھا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے کی پرواز کے بعد لگ بھگ 2:30 پر جب پی کے 8303 کراچی کنٹرول کی حدود میں داخل ہوئی اور ڈیسنٹ اپروچ کا مرحلہ قریب آیا تو ایئر ٹریفک کنٹرول کی طرف سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ کراچی کے ایریا کنٹرول نے طیارے کو کال کی اور کہا کہ پی کے 8303 کراچی اپروچ کنٹرول سے رابطہ کریں 125.5 فریکوینسی پر۔ اس کال کا طیارے کی جانب سے کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ اس کے بعد ایریا کنٹرول نے 3 بار طیارے کے عملے سے رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر کامیابی نہیں ہوئی۔ رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ کراچی ایریا کنٹرول نے فضا میں موجود ایک اور جہاز پی کے 8368 کے ذریعے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر فلائٹ پی کے 8303 کے عملے نے ATC کی کئی کالز کا جواب نہیں دیا کیونکہ طیارے کے پائلٹس نے اپنی فریکوینسی ہی درست سیٹ نہیں کی تھی، جو بذات خود غیر ذمہ دارانہ طرز عمل کو ظاہر کرتا ہے۔ ایریا کنٹرولر کے بعد اپروچ کنٹرولر نے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر جواب نہیں ملا تو اپروچ کنٹرولر نے گارڈ فریکوینسی پر رابطہ کیا جو تمام طیاروں کی دسترس میں ہوتی ہے۔ یہاں بھی تیسری کال پر جواب دیا گیا۔ جب خدا کر کے رابطہ ہوا تو اپروچ کنٹرولر نے طیارے کے عملے سے پوچھا پی کے 8303 تصدیق کریں آپ کا اترنے کا ٹریک آرام دہ ہے، یعنی آپ کمفرٹیبل ہیں، اس سطح سے اپنی اونچائی کم کر کے بآسانی لینڈ کر سکیں گے۔ طیارے کے عملے نے تصدیق کی اور کہا یس وی آر کمفرٹیبل۔ We are comfortable now and we are out of 3,500 for 3,000 established ILS 25 left. بالفاظ دیگر طیارے کے پائلٹ کو ایئر ٹریفک کنٹرول سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ طیارے کی بلندی اور رفتار زیادہ ہے، بہتر ہوگا کہ آپ ایک چکر لگانے کے بعد گھوم کر واپس آئیں اور پھر لینڈ کریں مگر پائلٹ کی طرف سے اصرار کیا جاتا ہے کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، ہم چکر لگائے بغیر لینڈنگ کر لیں گے۔ جب یہ بات ہو رہی تھی تو طیارہ 9,000 فٹ کی بلندی پر تھا اور رن وے سے 15 ناٹیکل مائلز یعنی اندازاً 28 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا مگر اسی لمحے اچانک طیارے کے کاکپٹ وائس ریکارڈر میں کپتان کو یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے یہ کیا ہوا، روکو روکو، او ہو نو، طیارے کو ہولڈ سے نکالو، ہولڈ سے نکالو، اور یہ بات 4 دفعہ کہی جاتی ہے۔ اس پر فرسٹ آفیسر نے جواب دیا ہولڈ سے نکال دیا، کیا ہمیں اس واقعے کو رپورٹ کرنا چاہیے؟ جس پر کپتان سجاد گل نے جواب دیا نو، یہ ہولڈ کی وجہ سے ہو سکتا ہے، کراچی اپروچ کو بتاؤ کہ ہم لوکلائزر پر قائم ہو چکے ہیں۔ پائلٹ کے غیر پیشہ وارانہ رویے، ہٹ درمی اور ہوا بازی کے مروجہ قوانین کو نظر انداز کرنے کے باعث یہاں سے خرابی کے ایک ایسے سلسلے کا آغاز ہوا جو آخر کار طیارے کی تباہی پر منتج ہو۔ جیسا کہ آپ نے کاکپٹ وائس ریکارڈر سے سنا، پائلٹ کہتا ہے ہم کمفرٹیبل ہیں، ہم کر لیں گے، ہم 3,500 فٹ کی بلندی سے 3,000 فٹ کی بلندی کی طرف جا رہے ہیں اور 25L رن وے کے لیے ILS یعنی انسٹرومنٹ لینڈنگ سسٹم کے لیے اسٹیبلش ہو چکے ہیں۔ انسٹرومنٹ لینڈنگ سسٹم سے مراد فضا میں بنا وہ راستہ ہے جو طیارے کو لینڈنگ کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ یہ دراصل روشنیوں اور ورچوئل نکات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل میں جائے بغیر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے جواب میں ایئر ٹریفک کنٹرولر کہتا ہے ٹرن لیفٹ ہینڈنگ 180، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی لینڈنگ اپروچ ٹھیک نہیں ہے، آپ کا الٹیچیوڈ بہت زیادہ ہے، آپ بائیں طرف مڑیں، چکر لگا کر گھوم کر واپس آئیں اور پھر صحیح لینڈنگ اپروچ کے ذریعے رن وے پر اتریں۔ اگر آپ لاہور سے کراچی جانے والی پروازوں کے لیے جاری کیا گیا سول ایویشن اتھارٹی کا لینڈنگ اپروچ چارٹ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ رن وے سے 6 میل کے فاصلے پر D6 پوائنٹ پر آپ کی بلندی 2,000 فٹ ہونی چاہیے
مگر PK-8303 کی بلندی اس مقام پر اور اس سے پہلے بھی ہر پوزیشن پر بہت زیادہ تھی۔ اگر آپ انویسٹیگیشن رپورٹ دیکھیں تو اس میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ دوران پرواز جہاز کے عملے نے CPM اسپیکٹس یعنی جہاز کی بلندی اور دیگر معاملات سے متعلق ایئر ٹریفک کنٹرول کی باتوں پر توجہ نہیں دی۔ مثال کے طور پر مالکی پوائنٹ جو ایئرپورٹ سے 15 ناٹیکل مائلز کے فاصلے پر ہے، یہاں جہاز کی بلندی 2900 فٹ ہونی چاہیے تھی، لیکن PK-8303 کی بلندی یہاں 9780 فٹ تھی۔ اسی طرح رن وے سے 5 میل کے فاصلے پر اسے 1680 فٹ کی بلندی پر ہونا چاہیے تھا، مگر یہ 3500 فٹ کی بلندی پر تھا۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر نے پائلٹ کو 3 مرتبہ متنبہ کیا کہ آپ کی لینڈنگ اپروچ درست نہیں، آپ لینڈ کرنے کے بجائے گو اراؤنڈ پر جائیں، یعنی چکر لگا کر واپس آئیں، لیکن پائلٹ کا اصرار جاری رہا تو آخر کار لینڈنگ کی اجازت دے دی گئی۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہاں 2 سوالات کے جواب حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ آخر PK-8303 کی لینڈنگ اپروچ ٹھیک کیوں نہیں تھی اور الٹیٹیوڈ کیوں زیادہ تھا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ ایئر ٹریفک کنٹرولر نے لینڈنگ اپروچ ٹھیک نہ ہونے کے باوجود اس طیارے کو لینڈنگ کی اجازت کیوں دے دی؟ پہلے سوال کو بعد میں دیکھیں گے، فی الحال ایئر ٹریفک کنٹرولر کی پوزیشن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایئر ٹریفک کنٹرول کبھی بھی پائلٹ سے الجھنے، بحث کرنے یا اسے غلط ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اس کی ذمہ داری پائلٹ کے راستے میں رکاوٹ بننا نہیں ہوتا، بلکہ سہولت کاری فراہم کرنا ہوتا ہے۔ وہ پائلٹ کو صحیح صورتحال سے آگاہ کرتا ہے، مشورہ دیتا ہے، مگر اس پر عمل درآمد کرنا اور فیصلہ لینا پائلٹ کی اپنی ذمہ داری اور استحقاق ہوتا ہے۔ چنانچہ ایئر ٹریفک کنٹرولر کے نشاندہی کرنے کے باوجود جب پائلٹ کا اصرار جاری رہا تو اسے لینڈنگ کی اجازت دے دی گئی۔ سب سے اہم ترین سوال یہ ہے کہ نواب شاہ کے بعد جب ڈیسنٹ اپروچ شروع ہوئی تو آٹو پائلٹ سسٹم کے تحت جہاز کی بلندی خود بخود کم کیوں نہ ہوئی اور مالکی پوائنٹ پر جہاں اسے 2900 فٹ کی بلندی پر ہونا چاہیے تھا، وہاں PK-8303 کی بلندی 9780 فٹ کیوں تھی؟ کیا جہاز میں کوئی غلط ڈیٹا فیڈ کر دیا گیا تھا؟ کیونکہ جہاز میں کسی قسم کی فنی خرابی نہیں تھی۔ اس روٹ پر جہاز اڑانے والے پائلٹ نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتاتے ہیں کہ دراصل پائلٹ یا کو پائلٹ نے غلطی سے فلائٹ چارٹ میں سبین ہولڈ ایڈ کر دیا۔ قریب پہنچنے پر جب غلطی کا احساس ہوا تو سبین ہولڈ کو فلائٹ چارٹ سے نکال دیا گیا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہولڈنگ پیٹرن یا ہولڈنگ پوزیشن کیا ہوتی ہے؟ دنیا کے مصروف ترین ایئرپورٹس پر جب جہاز کے لینڈ کرنے کی جگہ نہیں ہوتی تو پائلٹ کو ہولڈنگ پیٹرن میں جانے کا کہا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ طیارہ مستطیل شکل کے ایک پیٹرن میں تب تک گھومتا رہے جب تک اسے لینڈ کرنے کی اجازت نہیں مل جاتی۔ کراچی ایئرپورٹ کے قریب بھی سبین ہولڈنگ پوزیشن موجود ہے، جہاں لینڈنگ کے منتظر طیاروں کو انتظار کرنے کا کہا جاتا ہے۔ جس طرح بذریعہ سڑک سفر کرتے ہوئے کار میں کروز موڈ لگایا جاتا ہے اور اس میں لوکیشن ڈال دی جاتی ہے، اسی طرح فضائی سفر میں بھی فلائٹ چارٹ ہوتا ہے، جس میں فلائٹ پاتھ کے مطابق ترتیب سے مختلف لوکیشنز اور پوزیشنز کو جمع کر دیا جاتا ہے اور آٹو پائلٹ کے تحت طیارہ منزل کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اگر پائلٹ سجاد گل یا ان کے فرسٹ آفیسر عثمان اعظم سے اس طرح کی کوئی غلطی سرزد ہو گئی تھی تو انہیں ایئر ٹریفک کنٹرول کے مشورے کے مطابق گو اراؤنڈ کا فیصلہ کرنا چاہیے تھا تاکہ گھوم کر واپس آتے اور صحیح اپروچ کے ساتھ لینڈ کرتے، مگر تجربے کے گھمنڈ میں یہ بات نہیں مانی گئی۔ ایک ایکسپرٹ سے میں نے سوال کیا کہ اس قدر کہنہ مشق پائلٹ ایسی سنگین غلطی کا ارتکاب کیوں کرے گا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمیشہ ماہر غوطہ خور ہی گہرے سمندر میں ڈوبتے ہیں، منجھے ہوئے ڈرائیوروں کے ساتھ ہی خوفناک حادثے ہوتے ہیں۔ جو چھوٹا موٹا تیراک ہوگا یا پھر اناڑی ڈرائیور، وہ تو اس طرح کا خطرہ کبھی مول ہی نہیں لے گا۔ بہرحال لینڈنگ سے کچھ دیر پہلے کاکپٹ اور ایئر ٹریفک کنٹرول کے درمیان جو بات چیت ہوئی وہ ملاحظہ فرمائی۔ We are comfortable now and we are out of 3,500 for 3,000. Established ILS 25 left. Sir, we are established on ILS 25 left. So you are 5 miles from touchdown, distance passing 3,500. 8303 clear line 25 left. Roger, Pakistan 8303. آپ نے نوٹ کیا جب پائلٹ کہتا ہے روجر پاکستان 8303 تو بیک گراؤنڈ میں مسلسل وارننگ ٹون سنائی دے رہی۔ ایک مرتبہ پھر سنیے۔ Roger, Pakistan 8303.
2:32 اور 24 پر PK-8303 کے سینئر پائلٹ سجاد گل نے اوور کانفیڈنس کے نشے میں ایک ایسی بات کہی جس کی کسی بھی ذمہ دار شخص سے توقع نہیں کی جا سکتی۔ کاکپٹ وائس ریکارڈر کے مطابق پائلٹ نے کہا وہ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ ہم نے کیا کر دیا ہے، یعنی اپروچ کنٹرولر جو ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ لینڈنگ پروفائل ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے آپ لینڈ نہیں کر سکتے، جب ہم نہایت تیز رفتاری کے ساتھ بلندی کم کر کے نیچے اتریں گے تو وہ ہماری اس مہارت پر ششدر رہ جائیں گے۔ 1 سیکنڈ بعد ہی کراچی اپروچ نے دوبارہ رابطہ کر کے کہا کہ آپ 180 کے اینگل پر گھوم کر ایک چکر لگائیں اور پھر لینڈ کرنے کی کوشش کریں، مگر پائلٹ نے ہٹ درمی سے کام لیتے ہوئے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم بآسانی لینڈ کر سکتے ہیں۔ طیارے کا الٹیچیوڈ اب بھی زیادہ تھا اور تیز رفتاری کے باعث رن وے سے مسلسل فاصلہ کم ہو رہا تھا۔ بلندی کم کرنے کے لیے آٹو پائلٹ ڈس انگیج کیا گیا اور سپیڈ بریکس ایکسٹینڈ کی گئی۔ طیارے کی بلندی سے نیچے اترنے کی رفتار جو بالعموم 1000 فٹ فی منٹ ہوتی ہے، 2400، 3000 اور پھر 7400 فیٹ فی منٹ ہو گئی۔ طیارے کو نوز ڈاؤن پوزیشن میں لایا گیا۔ ایسی اوٹ پٹانگ حرکتوں سے آٹو سسٹم نے بھی ہاتھ جوڑ دیے اور وارننگز کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ 2:33 پر فلائنگ پائلٹ عثمان اعظم نے وہی تجویز دی جو اس سے پہلے کراچی اپروچ کنٹرولر کی طرف سے بارہا دی جا چکی تھی۔ انہوں نے کہا کیا ہمیں چکر لگا لینا چاہیے، مگر کپتان سجاد گل جو مانیٹرنگ پائلٹ ہیں انہوں نے انکار کر دیا اور پھر طیارے کا کنٹرول خود سنبھال لیا۔ کاکپٹ میں وارننگز کا طوفان آیا ہوا تھا۔ تیز رفتاری پر وارننگ دی گئی، ماسٹر وارننگ کے ذریعے خبردار کیا گیا۔ طیارے کے کاکپٹ میں آوازیں ریکارڈ کرنے والے آلے نے اس دوران 13 وارننگز ریکارڈ کی۔ یہ وہ وارننگز ہیں جو آواز کی صورت میں تھیں۔ دوسری اس کے علاوہ ہے فلائٹ وارننگ کمپیوٹر سسٹم چیختا چلاتا رہا، ٹو لو گیئر اور پل اپ کی وارننگز دیتا رہا، اگر اس کی وارننگ نکار خانے میں طوطی کی آواز ثابت ہوئی۔ PIA کی پرواز PK-8303 کے تباہ ہونے کی حیران کن داستان سنانے کا سلسلہ جاری ہے۔ آخری وقت میں کیا ہوا، وہ کون سا ایسا بلنڈر ہے جس نے طیارے کے بحفاظت لینڈ کرنے کے امکانات ختم کر دیے، یہ معلوم ہو سکے گا آئندہ قسط میں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال اوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 0332841057 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔ جہاز کے سفر کو سب سے محفوظ خیال کیا جاتا ہے اور ماہرین کے مطابق سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس قدر ترقی کر جانے کے بعد موجودہ دور میں کسی ایک آدھ غلطی یا پھر فنی خرابی کے باعث جہاز تباہ نہیں ہو سکتا۔ حادثہ صرف اسی صورت میں پیش آ سکتا ہے جب ایک ساتھ کئی غلطیوں کا ارتکاب کیا جائے یا پھر اتفاقاً جہاز کے مختلف حصوں میں ایک ساتھ کئی خرابیاں پیدا ہو جائیں۔ تلخ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں زیادہ تر فضائی حادثات پائلٹ کی غفلت اور غیر ذمہ داری کے باعث پیش آتے ہیں، مگر کراچی ایئرپورٹ کے قریب تباہ ہونے والے PIA کے طیارے PK-8303 کی تباہی کی داستان کچھ مختلف اور منفرد ہے۔ یہاں صرف پائلٹ نے نہیں بلکہ PIA، سول ایوییشن، وفاقی بوسب اور عدلیہ سمیت پورے نظام نے مل کر تباہی و بربادی کا اہتمام کیا۔ لینڈنگ سے پہلے ایک بڑی غلطی ہوئی تو ٹیک آف کر کے پھر سے واپس آنے کی کوشش کے دوران 2 ایسے بلنڈرز ہوئے جو نہ ہوتے تو PK-8303 کو المناک انجام سے بچایا جا سکتا۔ کیا ممکن تھا اور کیا ہوا؟ آج ہم ترازو کی مسٹری سیریز میں PK-8303 سے متعلق دوسری قسط میں یہی جاننے کی کوشش کریں گے اور معلوم کریں گے کہ اس روز آخری لمحات میں آخر ہوا کیا تھا۔ میں ہوں بلال اوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ ہوا بازی کے شعبہ سے وابستہ افراد جانتے ہیں کہ کسی بھی رن وے پر 15 سے 20% ایریا
جو ٹچ ڈاؤن پوزیشن کہلاتا ہے وہاں آپ کو لینڈ کرنا ہوتا ہے، لیکن جب 65% رن وے گزر گیا اس وقت ہی جہاز کو فل تھروٹل دے کر ٹیک آف تھرسٹ کے ذریعے اوپر اٹھا لینا چاہیے تھا، لیکن اوور کانفیڈنس کے نشے میں ایسا نہیں کیا گیا۔ رن وے پر 4500 فٹ کا فاصلہ گزر جانے پر 2:34 پر طیارہ پہلی بار زمین سے ٹکرایا۔ چونکہ لینڈنگ گیئر ڈاؤن نہیں تھے اس لیے جہاز کے دونوں انجن رن وے سے ٹکرائے، سپارکنگ ہوئی۔ اگلے 18 سیکنڈز کے دوران طیارے نے 4 بار رن وے کو چھوا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ طیارے کا انجن نمبر 2 انجن نمبر 1 کی نسبت زیادہ دیر تک رن وے سے رابطے میں رہا۔ فائنل انویسٹیگیشن رپورٹ کے مطابق انجن نمبر 2 کل ملا کر 2194 فٹ تک رن وے سے رگڑ کھاتا رہا، جبکہ انجن نمبر 1 کا جتنا حصہ رن وے سے ٹکرایا وہ 583 فٹ بنتا، یعنی انجن نمبر 2 نے انجن نمبر 1 کی نسبت 4 گنا زیادہ رن وے سے رگڑ کھائی، اور یہی وجہ ہے کہ زیادہ رگڑ کھانے کی وجہ سے یہ جلدی جواب دے گیا۔ یہاں اس مرحلے پر ایک اور ایسی سنگین غلطی کا ارتکاب کیا گیا جس نے تباہی کے امکانات کو مزید بڑھا دیا۔ 2:34 پر فرسٹ آفیسر عثمان اعظم، جو کہ فلائنگ پائلٹ تو تھے مگر تب طیارے کو کنٹرول سینئر پائلٹ سجاد گل نے سنبھال رکھا تھا، انہوں نے کپتان کو کہا ٹیک آف کریں سر، ٹیک آف، یعنی انہوں نے کپتان کو طیارے کو اڑان بھرنے کا کہا، جس کے بعد طیارے نے اڑان بھری، اور اس سارے خوفناک مرحلے میں یہ دوسرا بڑا بلنڈر تھا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ جہاز کے دونوں انجن زمین سے ٹکرانے اور رگڑ کھانے کے باعث ڈیمیج ہو چکے ہیں۔ اس موقع پر گو اراؤنڈ کا خطرہ مول لینے کے بجائے دونوں انجن بند کر کے جہاز کو وہیں رن وے پر روکنے کی کوشش کی جاتی تو ایسی صورت میں نقصان کم ہوتا اور کئی قیمتی زندگیاں بچا لی جاتی۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا کہ جہاز لڑھکتا ہوا رن وے سے نیچے اتر جاتا اور ایئرپورٹس کی دیوار سے جا ٹکراتا، مگر حالات کی مناسبت سے یہی بہترین فیصلہ ہوتا۔ اب جب PK-8303 کے پائلٹ نے لینڈنگ ترک کر کے گو اراؤنڈ پر جانے کا فیصلہ کیا تو فل تھروٹل پر سب سے زیادہ پاورفل تھرسٹ یعنی ٹوگا تھرسٹ اپلائی کی گئی۔ جہاز کے انجن رگڑ کھانے کی وجہ سے متاثر ہو چکے تھے، لہذا جہاز اوپر اٹھا تو صحیح مگر مطلوبہ بلندی تک نہ پہنچ سکا۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے اگر کسی گاڑی کا انجن کمزور ہو اور آپ اسے 40 یا 50 کی سپیڈ پر چلا رہے ہو تو شاید یہ کام کرتا رہے، لیکن جب آپ فل ایکسیلیٹر دبا کر گاڑی کو 200 کی سپیڈ پر لے جائیں گے تو انجن جواب دے جائے گا اور آپ کسی حادثے کا شکار ہو جائیں گے۔ PK-8303 کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا۔ انجن نمبر 2 جو زیادہ متاثر ہوا تھا وہ تو ری سٹارٹ ہی نہیں ہوا، یوں سارا بوجھ انجن نمبر 1 پر منتقل ہو گیا۔ اس موقع پر کراچی ٹاور نے کراچی اپروچ کو کال کر کے آگاہ کیا کہ طیارے نے لینڈنگ گیئر کے بغیر اترنے کی کوشش میں رن وے پر رگڑ کھائی ہے۔ کراچی اپروچ نے ٹاور سے پوچھا کہ اب کیا پوزیشن ہے تو بتایا گیا کہ طیارہ رن وے کے آخری حصے کے اوپر پرواز کر رہا ہے۔ ناگہانی صورتحال کے پیش نظر ایئرپورٹ پر ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی۔ پائلٹ نے ایئر ٹریفک کنٹرول کو بتایا کہ ہم چکر لگا کر آ رہے ہیں، ILS 25L پر واپس آئیں گے۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر کی طرف سے کہا گیا کہ آپ 3000 فٹ کی بلندی پر جائیں اور 110 کے زاویے سے مڑ کر واپس آئیں۔ پائلٹ تصدیق کرنے کے لیے پوچھتا ہے کہ بائیں طرف مڑنا ہے اور ایئر ٹریفک کنٹرولر وہی بات دہراتا ہے۔ Pakistan 8303, we would like to come again for ILS 25 Descend left heading 110, climb 3000. Left heading confirm. From left heading 110, climb 3000. یہاں تک صورتحال اتنی گھمبیر نہیں ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ PI کی یہ پرواز گھوم کر واپس بحفاظت لینڈ کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، لیکن پھر وہ سب کچھ ہو جاتا ہے جو کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر نشاندہی کرتا ہے اور PK-8303 کے پائلٹ کو بتاتا ہے کہ آپ کو 3000 فٹ کی بلندی پر پہنچنے کو کہا گیا تھا اور آپ نہ صرف 2000 فٹ کی بلندی پر ہیں بلکہ آپ کا الٹیٹیوڈ مسلسل کم ہو رہا ہے۔ 8303, you are dropping altitude 2000. Sir, we have just give me 2000. Maintain 2000. Copy, sir. We are now trying to maintain. بات بن نہیں پا رہی۔ پائلٹ کو حالات کی نزاکت کا احساس ہو چکا ہے
اور وہ کوئی واضح جواب دینے کے بجائے اٹک کر بولتا ہے اور کہتا ہے 2000 فٹ کی بلندی ہی اسائن کر دیں۔ کنٹرولر بھی حالات کی نزاکت کا ادراک کر لیتا ہے، اس لیے وہ مزید کوئی بات پوچھے بغیر کہہ دیتا ہے ٹھیک ہے 2000 فٹ کی بلندی ہی مینٹین کر لیں۔ میرا خیال ہے کہ پائلٹ نے بتانے میں تاخیر کی، ورنہ جب الٹیچیوڈ کم ہو رہا تھا تو دراصل اس وقت جہاز کے دونوں انجن فیل ہو چکے تھے۔ ذرا پائلٹ کی جھنجھلاہٹ ملاحظہ فرمائیے۔ 8303 approach. جی سر. Appears to be turning left. While proceeding that, sir, we have lost engines. اس کے بعد کاکپٹ اور ایئر ٹریفک کنٹرول کے درمیان ہونے والی کمیونیکیشن خاصی توجہ طلب اور اہم ہے۔ دراصل ایئر ٹریفک کنٹرولر نے گو اراؤنڈ کے لیے ایک فلائٹ پاتھ دیا تھا کہ سیدھے جائیں اور 110 کے زاویے سے بائیں طرف مڑ کر واپس آئیں تاکہ آپ کی لینڈنگ اپروچ ٹھیک ہو۔ لیکن جب پی کے 8303 کے انجن کام کرنا چھوڑ گئے تو پائلٹ نے سوچا کہ شاید اتنا لمبا چکر لگا کر واپس نہ آیا جا سکے، اس لیے وہیں سے موڑ کاٹ لیا اور ایئر ٹریفک کنٹرول کو پوچھنا پڑا فیئر ٹو بی ٹرننگ لیفٹ۔ اس کے جواب میں پائلٹ نے بتایا کہ ہم ڈائریکٹ اپروچ کریں گے کیونکہ انجن فیل ہو گئے۔ یہاں ایک اور حیران کن سوال پوچھا جاتا ہے۔ Confirm you are carrying out belly landing. Runway available to land at 25. ایئر ٹریفک کنٹرولر نے بیلی لینڈنگ سے متعلق سوال اس لیے پوچھا کہ جب پہلی بار جہاز نے لینڈنگ کی کوشش کی تو لینڈنگ گیئر ڈاؤن نہیں ہوئے۔ اب اگر جہاز ایک مرتبہ پھر پیٹ کے بل نیچے اترنے کی کوشش کرتا ہے تو انجن کے رن وے سے رگڑ کھانے کی وجہ سے آگ لگ سکتی ہے۔ تو ایئر ٹریفک کنٹرولر دراصل اس بات کی تصدیق کرنا چاہتا ہے تاکہ ایسی صورت میں آگ بجھانے والے آلات کو تیار رہنے کا حکم دیا جا سکے۔ لیکن یہاں پائلٹ نے تیسرے اور آخری بلنڈر کا ارتکاب کیا جس کے بعد بچنے کی کوئی امید باقی نہ رہی۔ پائلٹ اس قدر تناؤ میں ہے کہ وہ کسی سوال کا جواب نہیں دے پاتا اور اس کے بعد جب بتایا جاتا ہے کہ دونوں رن وے دستیاب ہیں، آپ اپنی سہولت کے مطابق کسی پر بھی لینڈ کر سکتے ہیں، تو اس کے جواب میں پائلٹ صرف راجر کہہ پاتا ہے۔ جب ایئر ٹریفک کنٹرولر کی طرف سے پوچھا گیا کہ کیا آپ ایک بار پھر بیلی لینڈنگ کریں گے تو پائلٹ نے گھبرا کر لینڈنگ گیئر ڈاؤن کر دی۔ اگر لینڈنگ گیئر نہ کھلتے تو شاید جہاز اس قدر نیچے نہ آتا اور رن وے تک بآسانی پہنچ پاتا۔ جہاز کے دونوں انجن بند ہو چکے تھے۔ اب جہاز گلائیڈ کرتا ہوا نیچے آ رہا تھا۔ جب لینڈنگ گیئر کھل گئے تو ڈریگ کی وجہ سے نہ صرف جہاز کی رفتار کم ہو گئی بلکہ اس کی بلندی بھی کم ہونے لگی۔ اگرچہ غلطی کا احساس ہونے پر فوری طور پر لینڈنگ گیئر اوپر کر لیے گئے، لیکن بعض غلطیاں ناقابل تلافی ہوتی ہیں۔ دونوں انجن فیل ہونے کے باعث پاور سپلائی رک گئی تو 6 سیکنڈز کے لیے کاکپٹ وائس ریکارڈر بھی بند ہو گیا، مگر خود کار نظام کے تحت ہوائی جہاز کے پر کے نیچے لگی ایئر ٹربائن چالو ہو جانے کے بعد برقی سپلائی بحال ہو گئی تو اس نے پھر سے کام شروع کر دیا۔ فرسٹ آفیسر نے پائلٹ کو کہا رفتار بڑھائیں، اس پر کپتان نے کہا میں کیسے رفتار بڑھاؤں، یعنی دونوں انجن فیل ہو چکے ہیں تو کیسے رفتار بڑھائی جا سکتی ہے۔ اس موقع پر پائلٹ نے کچھ سوچ کر ایئر ٹریفک کنٹرول سے پوچھا کیا ہمارے پاس یہاں فیصل ایئر بیس ہے؟ شاید وہ یہ سوچ رہے تھے کہ وہاں لینڈ کر جائیں۔ طیارہ 700 فٹ کی بلندی پر آ چکا تھا۔ 2:39 اور 44 سیکنڈ پر پائلٹ نے کیبن کریو کو مخاطب کر کے کہا لینڈنگ کے لیے تیار ہو جائیں، مگر یہ بات اب نوشتہ دیوار تھی کہ رن وے تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ سامنے کثیر المنزلہ عمارتیں دکھائی دے رہی تھیں۔ یہی وہ وقت تھا جب کو پائلٹ عثمان اعظم نے حالات قابو سے باہر ہو جانے پر ہنگامی کال کی مے ڈے مے ڈے۔ Clear, Mayday, 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 Pakistan 8303. Pakistan 8303, roger sir, both runways available to land. 2:39:54 پر پائلٹ نے اردو میں کہا فلیپس مت لو، فلیپس نہ لو۔ اب طیارہ زمین سے صرف 400 فٹ کی بلندی پر تھا۔ 24 سیکنڈز بعد یعنی 2:40:18 پر یہ بدقسمت طیارہ ایئرپورٹ کے قریب ماڈل کالونی میں 3 منزلہ گھر کی عمارت پر بنائی گئی پانی کی ٹینکی سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا۔ جب یہ حادثہ پیش آیا تو جہاز رن وے سے صرف 1340 میٹر دور تھا، یعنی بائی لاس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایئرپورٹ کے قریب کثیر المنزلہ عمارتیں نہ بنائی گئی ہوتی تو تب بھی شاید یہ طیارہ حادثے سے بچ سکتا تھا۔ جب یہ طیارہ نیچے گرتے ہوئے کسی عمارت سے ٹکرا کر تباہ ہوا تو سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے یہ مناظر محفوظ ہو گئے۔ طیارے کا ملبہ ماڈل کالونی کے گھروں کی چھتوں اور گلی میں پھیل گیا۔ بالعموم جب کوئی طیارہ حادثے کا شکار ہوتا ہے
تو پیچھے یعنی ٹیل کی طرف بیٹھے مسافر نسبتاً محفوظ رہتے ہیں، مگر PK 8303 میں سوار جو 2 مسافر زندہ بچے ان میں سے ایک سب سے پہلی نشست C1 جبکہ دوسرے مسافر F8 پر براجمان تھے۔ بینک آف پنجاب کے صدر ظفر مسعود جہاز میں سب سے آگے کاکپٹ کے بالکل ساتھ بیٹھے تھے۔ وہ تو جہاز کے ٹکراتے ہی بے ہوش ہو گئے، ان کی سیٹ اچھل کر باہر گلی میں کھڑی کار کے بونٹ پر گری اور وہاں سے انہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ محمد زبیر جو پیشے کے اعتبار سے انجینئر ہیں، ان کی ونڈو سیٹ تھی F8، ان کے ہوش و حواس برقرار رہے، سیٹ سلامت رہی۔ انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت سیٹ بیلٹ کھولا، باہر نکل کر جہاز کے ونگز پر چلنا شروع کیا اور پھر نیچے گلی میں چھلانگ لگا دی جہاں سے انہیں ہسپتال لے جایا گیا۔ ظفر مسعود جب صحت یاب ہوئے تو ستمبر 2020 میں انہوں نے ایک بار پھر PIA کی پرواز سے سفر کیا تاکہ لوگوں کا اعتماد بحال ہو۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ اس حادثے کے حوالے سے فائنل انویسٹیگیشن رپورٹ PIA یا سول ایویشن ہی نہیں ہمارے پورے نظام کی خامیوں کو آشکار کرتی۔ بتایا گیا ہے کہ طیارہ بالکل ٹھیک تھا، کسی قسم کی فنی خرابی نہیں تھی۔ یہ حادثہ قواعد و ضوابط کی عدم پیروی اور ایئر ٹریفک کنٹرول کی ہدایات کو نظر انداز کرنے کے سبب پیش آیا۔ PIA کے ریکارڈ کے مطابق کپتان 58 سالہ پائلٹ سجاد گل نے گزشتہ 12 ماہ کی فلائٹ ہسٹری میں کئی غیر مستحکم اپروچز کی تھی جنہیں نہ صرف روکا اور درست نہیں کیا گیا بلکہ ان کا سلسلہ جاری رہا اور آپریٹر یعنی PIA نے غیر مؤثر SMS یعنی سیفٹی مینجمنٹ سسٹم اور FDA یعنی فلائٹ ڈیٹا مینجمنٹ پروگرام کے نفاذ میں خامیوں کی وجہ سے اس کی مؤثر نگرانی کو یقینی نہیں بنایا۔ بالفاظ دیگر کپتان سجاد گل طیارے کے حادثے سے 1 سال قبل کئی بار مسلسل غیر مستحکم طریقے سے پروازیں اتارتے اور اڑاتے رہے، قواعد کی خلاف ورزی کرتے رہے، چیک اینڈ بیلنس نہ ہونے کے باعث اپنے اس غیر ذمہ دارانہ اور غیر پیشہ ورانہ طرز عمل کو ارادتاً یا غیر ارادتاً دہراتے رہے۔ کپتان چونکہ اس قسم کی مہم جوئی کے عادی تھے اور انہیں یہ بات بہت اچھی طرح سے معلوم تھی کہ اس قسم کی حرکتوں پر نہ ایئر لائن اور نہ سول ایویشن ان کا کچھ بگاڑ پائے گی، اس لیے انہوں نے ایک بار پھر اپنی ہٹ درمی اور ضد کی روش اپنائی اور ایک تباہ کن راستے کا انتخاب کیا۔ کپتان سجاد گل کو پاکستان سول ایویشن کی طرف سے 1 سال کے عرصے میں فلائٹ ڈیوٹی کی خلاف ورزی یعنی پرواز اڑانے کے اوقات کار سے تجاوز کرنے پر شوکاز نوٹس بھی جاری کیا گیا تھا۔ لیکن اس سے اگلی بات زیادہ تشویشناک ہی نہیں ہمارے عدالتی نظام پر بھی سوالیہ نشان چھوڑتی ہے۔ کپتان سجاد گل نے جب 1996 میں PIA میں بطور کیڈٹ پائلٹ بھرتی ہونے کے لیے درخواست دی تو وہ نفسیاتی جائزے کے دوران فیل ہو گئے۔ ماہرین نفسیات نے لکھا کہ امیدوار افسری ذہنیت، غالب آنے والا، ہٹ درم اور اپنی رائے مسلط کرنے والی ذہنیت کا مالک ہے۔ ان کے اندر حکام بالا کے فیصلوں کی پرواہ نہ کرنے کا رجحان پایا جاتا ہے۔ اس میں میکینیکل سپیس کے آپس میں تعلق کی سمجھ بوجھ کم ہے، دباؤ برداشت کرنے کی صلاحیت ناکافی ہے، اس لیے مسترد کیا جاتا ہے۔ سجاد گل نے 5 رکنی پرائیویٹ ماہرین نفسیات کے پینل سے فٹنس سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا مگر PIA نے قبول کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ پالیسی تبدیل ہو چکی تھی اور اب یہ اصول مرتب کیا گیا تھا کہ PIA کے تشکیل کردہ ماہرین نفسیات کے بورڈ کے علاوہ کسی اور کا فٹنس سرٹیفکیٹ قبول نہیں کیا جائے گا۔ سجاد گل نے وفاقی محتسب سے رجوع کر لیا اور موقف اختیار کیا کہ انہوں نے نئی پالیسی بننے سے پہلے بھرتی ہونے کی درخواست دی تھی، لہٰذا اس پالیسی کا اطلاق ان پر نہیں ہوتا۔ وفاقی محتسب نے سجاد گل کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ PIA نے عدالت میں اس فیصلے کو چیلنج کیا اور موقف اختیار کیا کہ یہ انسانی زندگیوں کا معاملہ ہے، کوئی خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا۔ عدالت سے بھی PIA کی اپیل مسترد ہو گئی تو سجاد گل بطور پائلٹ بھرتی ہو گئے۔ میری دانست میں اس حادثے اور انسانی جانوں کی ضیاع کے ذمہ دار وہ وفاقی محتسب اور اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحبان بھی ہیں جنہوں نے جوڈیشل ایکٹیویزم کے ذریعے غلط فیصلے کیے۔ 1995 سے 1998 تک وفاقی محتسب کے منصب پر سندھ ہائی کورٹ کے سابق جج اور سابق نگران وزیر جسٹس ریٹائرڈ عبدالشکور سلام براجمان تھے۔ PIA کی اپیل خارج کر کے سجاد گل کے حق میں فیصلہ کرنے والے جج صاحبان کون تھے، یہ بات بھی تھوڑی سی تگ و دوب کر معلوم کی جا سکتی ہے۔ یہ تھی PIA کی پرواز PK 8303 کی کہانی۔ اب تک لیے اتنا ہی۔ بلال اوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 033284105337 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن
यानी घंटी दबाएं और देखते रहें हमारा चैनल तराजू।